يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجكم وبث منكم رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ ابن ماجہ۔ منچ پر اپستھت آج کے اس دینی مجلس دینی سبھا کے معزز صدر صاحب، اور منچ پر موجود دیگر معزز علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، جس کی توفیق سے ہم سب
یہاں ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 ہے، اور ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کی ہے، حدیث نمبر 4252۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع، جس ٹاپک، جس وشے وستو کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے اصول، یعنی ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان دارا پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو یا گنہگار ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ لیکن ہم سب اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف چاہنے سے، ارادہ کرنے سے، تمنا کرنے سے، امید لگانے سے ہی بات نہیں بنتی، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کریں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، تو اس کے لیے قرآن و احادیث کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہے، جو نیم اور پدھتی ہے،
ان اصول اور قوانین کو بروئے کار لانا پڑے گا، عمل میں لانا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری آپ کی ہر ایک کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں خوشگوار زندگی کے اصول کیا ہیں، خوشگوار زندگی کے قوانین کیا کیا ہیں، یا یوں کہہ لیجئے جیون کو سکھمئی بنانے کے نیم اور پدھتی کیا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کون سی رہنمائی دے رہا ہے؟ کون سا راستہ اپنانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ہم اس راستے کو اپنا لیں گے، اس راستے کو اختیار کر لیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہمارا جیون سکھمئے ہوگا۔ آئیے سب سے پہلا اصول، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا قانون یا سب سے پہلا نیم اور پدھتی کیا ہے؟ ایمان و عمل۔ یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے ایمان نہایت ضروری ہے اور سب سے پہلی اور اہم چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے، اور ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، ایمان ہم نے لایا، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، تمام انبیاء کو مان لیا، آخرت کے دیوس کو مان لیا، تقدیر کو بھی مان لیا، الغرض ایمان ہم نے لایا، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، صرف ایمانی دعویٰ اور صرف نام کی حد تک، خاندان کی حد تک ہم مسلمان رہ جائے، تو پھر ہماری زندگی خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان و عمل، ایمان کے ساتھ عمل بھی، ایمان اور عمل۔ دیکھیے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے اچھا عمل کیا، من عمل صالحا، جس شخص نے عمل صالح کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان اس کے دل میں آ جانے کے بعد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر مرد نے بھی عمل صالح کا اہتمام کیا، عورت نے بھی اگر عمل صالح کا اہتمام کیا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مومن، جس شخص نے بھی عمل صالح کا اہتمام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا اہتمام کرتا ہے،
आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे आदमी को या ऐसी औरत को हम बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, सुखमय जीवन अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिमा बिअहसन मा कानू यअमलून, और बेहतरीन ज़िंदगी देने के बाद उसने जो नेकी का काम किया, उसने जो अमल साले किया, उसने जो सवाब का काम किया, उस आदमी ने या महिला ने जो भी सवाब का काम किया, उस सवाब के काम की वजह से हम उसे पूरा पूरा बदला भी देंगे, बेहतरीन बदला से हम नवाजेंगे। साफ अल्लाह तबारक व तआला का बयान है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, ईमान लाने के बाद अगर कोई मर्द या औरत अमल सालेह करते हैं, मर्द हो या औरत, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं, तमीज़ नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला का साफ बयान है कि हम उसे सुखमय जीवन अता करेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी, उसकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बनेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उसने अच्छा अमल किया है उसका बेहतरीन बदला भी उसे दिया जाएगा। इसी तरह आप देखिए सूरह रात, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 29, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल साले भी किया, अल्लाह को मानने के बाद, रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम के तमाम अंबिया के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम के तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम किताबों पर ईमान ला लिया, आखिरत के दिवस के ऊपर भी ईमान लाया, तकदीर के ऊपर भी ईमान लाया। ईमान के जो 6 अरकान हैं, अरकान को मान लेने के बाद अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल साले भी किया, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, तूबा लहुम व हुस्न माब, उनके लिए मुबारकबादियाँ हैं, उनके लिए अभिनंदन है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरीन ज़िंदगी की खुशखबरी है। उनके लिए गुड न्यूज़ सुनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल साले का भी एहतमाम किया, ऐसे तमाम लोगों के लिए तूबा लहुम, मुबारकबादी है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, वह हुस्न माब, और उनका ठिकाना भी बड़ा ही बेहतरीन होगा। और वो ठिकाना कौन सा होगा? जन्नत उनका ठिकाना होगा। और मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, जन्नत से बेहतरीन ठिकाना और कुछ नहीं हो सकता। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है। मैंने एक जगह जन्नत के ताल्लुक से बयान किया था, जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसने ईमान लाया और अमल साले किया, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया? ईमान और अमल साले, यानी खुशगवार ज़िंदगी के तमाम बहुत सारे उसूल हैं, उनमें से एक उसूल क्या है? ईमान और अमल। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुखमय हो, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारी जीवन में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, बेकरारी ना हो, बेचैनी ना हो, मुश्किलात ना हो, मुसीबतें ना हो, टेंशन ना हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह का एहतमाम करें। और दलील आगे बढ़िए, सूरतुल अस्र, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 ही आयत है उस सूरह के अंदर। क्या बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने? देखिए, ईमान व अमल। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वल अस्र, कसम है ज़माने की,
اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے تمام کے تمام خسارے میں ہیں، تمام کے تمام نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آدمی ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی تمیز کر رہا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کو نکال باہر کر رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ پریشانی میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے یقین کر لیا، جن لوگوں نے بھروسہ کر لیا، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کر لیا۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا جو تقاضا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، نماز کا بھی اہتمام کر لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کو بھی نکال دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر روپیہ پیسہ ہو ہم حج بیت اللہ کے لیے بھی جائیں، وہ حج بیت اللہ کا اہتمام کر لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اس نے غریبوں کا خیال بھی رکھ لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے حلال کمائی کو اپنائے، حلال کمائی کمائے، حلال کمائی اس نے کمایا، حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس نے اپنے آپ کو سودی کاروبار اور لین دین سے دور کر لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کیا۔ یعنی ایمان ہی صرف کافی نہیں ہے، اللہ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، رسول کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، اسلام کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کیا۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات بولنے کی وصیت کرتے رہے، اور حق پر چلتے ہوئے اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، حق پر چلتے ہوئے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایک دوسرے کو صبر کا دامن پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ یہ چاروں کی چاروں صفت جس آدمی کے اندر ہوگی وہ انسان اور وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیز اور بیان کیا اس سورہ کے اندر۔ سورۃ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1، 2، 3، 3 آیت ہے اس سورہ کے اندر۔ اس سورہ سے بھی ہمیں پتہ یہ چلا کہ خوشگوار زندگی کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول میری تقریر کے انوسار ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ عمل کا مطلب کہ عمل صالح، یہ نہیں کہ برے اعمال، عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی ہے کہ سورہ عصر اتنی بہترین اور جامع سورہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مختصراً ان شارٹ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس سورہ کو نازل کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت، کوئی سورہ اگر نازل نہ کرتے، پھر بھی یہ سورہ تمام کے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کے اندر انسان کی کامیابی کا جو راز ہے اس سورہ کے اندر مختصراً ان شارٹ سنکشت روپ میں بیان کر دیا گیا ہے
کہ تمام کے تمام انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے مگر وہ لوگ نہیں جن لوگوں نے ایمان لایا۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا۔ نمبر 3، عمل صالح کرتے ہوئے یہ بھی اہتمام کیا کہ حق بات، حق گوئی اور حق چیزوں کا پرچار اور پرسار کیا، اور ایک دوسرے کو وصیت کیا، اور حق کے راستے پر رہتے ہوئے اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس پریشانی کے حالات میں ایک دوسرے کو صبر کا دامن پکڑے رہنے کی تلقین کی۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر ایک تو ایمان اور عمل دو بیان کیا گیا، اس کے بعد حق گوئی، حق بات بیان کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق اور جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں پرچار پرسار کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے حق کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، حق کو دبا کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا اپرادھ ہے، گناہ ہے۔ اور یہ جرم کن لوگوں نے کیا تھا؟ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ یہود و نصارہ کی ایک بری عادت تھی کہ وہ لوگ حق کو دبا کر کے رکھتے تھے۔ میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 187۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سنیے۔ یہود و نصارہ کی بہت ساری بری عادتیں تھیں، ان میں سے ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے حق گوئی نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آکاشی پستک کے اندر جو احکام و فرامین ہے ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ اس آیت کے اندر کھینچا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالی کا صاف بیان ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا۔ اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، یہود و نصارہ سے جب اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا، یہود و نصارہ سے جب اللہ تبارک و تعالی نے پرومس لیا، وچن لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگ آکاشی پستک کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ضرور بھی ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اسے چھپا کر کے نہیں رکھو گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان لوگوں نے آکاشی پستک کی باتوں کو ٹاکوں پر اٹھا کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے، لوگوں کا منہ دیکھ کر کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ دیا، اور فتویٰ دے کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ جو ان لوگوں نے روپیہ کمایا، یہ جو ان لوگوں کی کمائی ہے، بہت ہی بری کمائی ہے، بہت ہی گھنونی کمائی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی بری عادت تھی، حق گوئی نہیں کرتے تھے، حق باتوں کا پرچار پرسار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، حق کو دبا کر کے رکھتے تھے، چھپا کر کے رکھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم سماجی دباؤ میں آ کر کے، کسی بڑے آدمی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی مالدار آدمی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی سچویشن کے دباؤ میں آ کر کے جان بوجھ کر کے اگر ہم حق کو چھپا کر کے رکھیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ یہود و نصارہ کی بری عادت داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہود و نصارہ کی بری عادت ہمارے اندر اگر آ جائے تو پھر ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ تو خیر، میں جو بیان کر رہا تھا کہ خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں،
ان میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان و عمل، ایمان و عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ تو یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے بیان کی اب تک، ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے جیون کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں۔ ماشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایماندار ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، موجود ہیں، اپستھت ہیں، تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان نبی کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تمام فرشتوں کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے، ہمارا ایمان آخرت کے دیوس کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تقدیر کے اوپر ہے۔ لیکن ہمیں جو کرنا ہے عمل صالح کا اہتمام، عمل صالح، اچھے اعمال، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ خوشگوار زندگی کا ایک بہترین اصول ہے، لیکن اس کا الٹا کر دیجئے، آپ اس کا اپوزٹ کر دیجئے، وپریت کر دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم ایمان و عمل کو ساتھ لے کر کے نہیں چلتے، ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح کا اہتمام نہیں کرتے، تو پھر ہماری یہی زندگی خوشحال نہ ہو کر کے بدحالی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی، ہماری زندگی میں بے چینی آئے گی، ہماری زندگی میں بے قراری آئے گی، ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گے، ہماری زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن آئے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سے دلیل آپ دیکھیے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125 اور 126۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، یعنی عمل صالح کا اہتمام نہیں کیا، ایسے لوگوں کی زندگی میں پریشانی آئے گی، ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی، آپ پریشان رہیں گے، دل میں شانتی نہیں آئے گی، بے چینی، بے قراری لگی رہے گی، پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے اگر آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا، ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی بدحالی میں تبدیل ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمیں سزا ملے گی۔ اور وہ کیا سزا ملے گی؟ آپ دیکھیے اس آیت کو، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125، 126۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے مجھے یاد نہ کیا، جس نے میرا ذکر نہ کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کی زندگی میں بے چینی شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی میں بے قراری آ جائے گی، اس کی زندگی میں پریشانی آ جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے آدمی کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں بھی اجیرن، اس دنیا میں بھی پریشانی، اور آخرت میں بھی ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جس نے مجھے یاد نہ کیا، جس نے میرا ذکر نہ کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اس کی زندگی میں بھی پریشانی داخل ہوگی، اس کی زندگی میں بھی ٹینشن آ جائے گی، اور ہم اس آدمی کو قیامت کے دیوس جب اٹھائیں گے، اس کے آنکھوں کی بینائی کو ہم چھین لیں گے، اسے اندھا کر کے ہم جمع کریں گے۔ میدان محشر میں جب اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جب اسے اندھا بنا کر کے پیش کیا جائے گا، وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے کہے گا، اے اللہ، قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرا رب، اے میرا پروردگار،
ऐ मेरा पालनहार लिमा हशरतनी अम्मा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो अच्छा खासा देखने वाला आदमी था, मेरी तो आंखों की बीनाई थी, मैं तो अपनी आंखों से अच्छा खासा देखने की ताकत रखता था, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। जब ये सवाल होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी आवाज आएगी, अल्लाह तबारक व तआला भी जवाब देगा उस बंदे को, काला कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरा बंदा, तू आज आकर के मेरे दरबार में ये एतराज कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो अच्छा खासा देखने वाला आदमी था, मेरी आंखों की बीनाई थी, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। तेरा आज ये सवाल है, आज इसका जवाब सुनो। कज़ालिका ततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरह मेरी आयतें भी तुम्हारे सामने आई थी, मेरी आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें नसीहत किया गया था, कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें समझाया गया था। बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े रसूल आए, बड़े बड़े मैसेंजर और प्रॉफिट आए, तुम्हें समझाया गया। बड़े बड़े उलमा इकराम आए, बड़े बड़े अइम्मा इकराम आए, तुम्हें कुरान मजीद की आयतों के जरिए से समझाया, नसीहत किया, लेकिन फनसीतहा, तुमने मेरी आयतों को भुला दिया। कदालिकल यौम तुनसा, आज भी तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। आज तुम रोते रोते थक जाओगे, आज तुम चीखते चीखते थक जाओगे, आज रोते रोते तुम्हारे आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएगा। तुम्हारे आंखों से अगर आंसू के बदले अगर खून भी निकलना शुरू हो जाए, फिर भी आज तुम्हारी तरफ ना ध्यान दिया जाएगा और ना तुम्हारा कोई मददगार होगा, ना तुम्हारा कोई सहायता करने वाला होगा। आज नहीं होगा। चीखो, चिल्लाओ, रोते रोते कुछ भी करो, आंखों की बीनाई तुम्हारी छीन ली गई है, इसलिए कि तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ पढ़ करके समझाया गया था, तुम्हें समझाया गया था आयतें पढ़ करके, अकीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। जलसा जुलूस में हम हाजिर होते थे, नमाज के नाम पर मस्जिद में हाजिरी नहीं होती थी। आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाया गया था, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को, बिजनेस को, व्यवसाय को हलाल किया है, सूदी कारोबार को, सूदी लेन देन को हराम किया है, समझाया गया था। फनसीतहा, तुमने भुला दिया, मेरी आयतों का कोई पासो लिहाज नहीं रखा। वकदालिकल यौम तुनसा, आज भी तुम्हें भुला दिया जाएगा। आज तुम रो, चिल्लाओ, चीखो, कुछ भी करो, रहमत की नज़र से तुम्हारी तरफ नहीं देखी जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, बयान करने का मकसद क्या है कि उस दिन के आने से पहले हम अपने अंदर तब्दीली कर लें। उस दिन में हाजिर होने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, आपको, किसी और को क़यामत के दिन मैदान महशर में अंधा करके उठाया जाए। हम में से किसी को ये पसंद नहीं है कि हमें अंधा करके अल्लाह तबारक व तआला उठाए और हम वहाँ जाकर के अफसोस करें, वहाँ जाकर के रोए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, चीखे। उससे पहले ये जो बेहतरीन ज़िंदगी मिली है, ये जो बेहतरीन जीवन मिला है, इस जीवन को हम अमल सालेह में बिताएं, अच्छे अमाल करें, हराम कमाई, हराम कारोबार से अपने आप को दूर करें। बड़ा मुश्किल है हराम कमाई से अपने आप को दूर रखना, लेकिन बड़ा आसान है उस आदमी के लिए जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा पैदा हो जाए। वरना बार बार हमें समझाया जाता है, हर जुमा, हर हफ्ता एक दिन जुमा में बार बार तकरीर होती है, जुमा के दिन समझाया जाता है, लेकिन नहीं, हम तकरीर सुनने के लिए तो आते हैं, जुमा में भी जाते हैं, जलसा जुलूस में भी आते हैं, लेकिन नमाज के नाम पर मस्जिद में हाजिरी नहीं है, अच्छे कामों के नाम पर कहीं हाजिरी नहीं है, लेकिन गलत कामों में हमारी हाजिरी है। आप देख रहे हैं ना, गलत कामों में हमारी हाजिरी है। पठान को हमने क्या कर दिया, ब्लॉकबस्टर कर दिया,
ہم نے ہی کیا، اور بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں میں ہماری حاضری مل رہی ہے۔ میں نے کہیں اور بھی کہا تھا کہ کلیہ چک اسٹار ہال کی چھوی دے کر کے سوشل میڈیا میں، فیس بک میں چھوڑا گیا کہ ارے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بھیڑ دکھائی نہیں دی جتنی پٹھان مووی کے ریلیز ہونے پر بھیڑ دکھائی دی۔ ایسے کاموں میں ہماری حاضری ہوتی ہے، ایسے کاموں میں ہماری بھیڑ جمتی ہے۔ ایسی بھیڑ اور ایسا اجتماع اگر نماز کے نام پر مسجد میں ہو جاتی، تمام کے تمام مسجدوں کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آ جاتی۔ لیکن ہم مسجد میں حاضری نہیں دیں گے، مسجد میں ہم نہیں جائیں گے۔ حرام کمائی کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار بیان کیا جاتا ہے سودی کاروبار، اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث سے بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کوئی مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی انسان یہ تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی ایک سبھ آدمی یہ تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی ایک بھدر آدمی یہ مان بھی سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں۔ ارے کوئی اگر سود کا 1 درہم کھاتا ہے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہی جائے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہ کانپے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر ایک کپکپی تاری نہ ہو، تو پھر یہ جلسہ جلوس، یہ تقریر اور یہ بھانسڑ اور یہ وکتب، یہ سب کے سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ لاکھ لاکھ روپیہ خرچ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار، اپنے جیون کو اگر سکھمئی بنانا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اچھے اعمال کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر کر دے، اچھے اعمال نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں پریشانی ڈال دی جائے گی اور ہمیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس وقت جا کر کے ہم افسوس کریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے نا، یہ بھی شاید بیان کیا جائے قیامت کے دن، اور میرا بھی گریمان اللہ تعالیٰ پکڑے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، کیا تم نے عمل کیا؟ تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، کیا تم لوگوں نے عمل کیا؟ وہی بات اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب افسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری آیتیں بھی تمہارے سامنے آئی تھی، تمہارے سامنے بیان کیا گیا تھا، لیکن تم نے بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وقت رہتے ہوئے اپنے اندر ہم پریورتن کرنے کی کوشش کریں، چینجنگ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس پرتھوی کے اندر، اس سنسار کے اندر امر ہو کر کے رہنے کے لیے آیا ہوں، امر ہو کر کے رہوں گا، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر یہ حرام کمائی کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہیں؟ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 31۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے، ایمان و عمل صالح کا الٹا۔ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا، اچھا عمل نہیں کرتا، بلکہ شرک کا اہتمام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، شرک کے ملوث میں، وہ شرک کے گندگی میں اگر وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسی بنتی ہے؟ دیکھیے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 31۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یہ بھی عمل صالح کا الٹا ہے، اپوزٹ ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کو اقرار کر لینے کے بعد، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ ذرا ترجمہ کی طرف دھیان دیجئے،
اللہ تبارک و تعالی کتنی بہترین انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ کوئی بھی دربار گیا لیکن وہ اللہ کا دربار نہ تھا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف رخ کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اور جب کوئی چیز آسمان سے گر پڑتی ہے تو دو ہی آپشن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو وہ جب آسمان سے گر پڑا، یا تو کوئی پرندہ آگے بڑھ کر کے کوئی پرندہ اسے اچک لے گا، او تہوی بہ الريح فی مکان صحیق، یا ہوا اسے ہوا دیتے ہوئے کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کر کے چھوڑ دے۔ دو ہی آپشن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا، شرک کرنے کا مطلب یہ ہے آسمان سے وہ گر پڑا، اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ جس طرح سے کوئی چیز اگر راستے میں گرا پڑا ہوا ہو، کوئی بھی سامان اگر گرا پڑا ہوا ہو، اگر وہ کھانے کی چیز ہو تو یا تو وہ پرندہ اچک کر کے لے چلا جاتا ہے، یا اگر کوئی گرد و غبار ہی کیوں نہ ہو یا کاغذ وغیرہ ہو تو ہوا اسے ہوا دے کر کے دور دراز میں لے جا کر کے اسے گرا دیتی ہے، دور دراز علاقے میں لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے شرک کا سہارا لیا، غیر اللہ کا دربار کی طرف رخ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صاف بیان کر رہا ہے، یا تو پرندہ اسے اچک کر کے لے جائے گا، یا ہوا اسے لے جا کر کے کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ دے گی، یعنی اس کی مقدر میں تباہی ہی تباہی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ارے کوئی چیز اگر گری پڑی رہے، اگر کھانے کی چیز ہو تو کیا پرندہ وغیرہ اسے اچک کر کے لے جاتا ہے، اور اگر کھانے کی چیز نہیں ہے، کاغذ وغیرہ ہے، تو اسے کیا کرتا ہے، ہوا دے کر کے کہیں دور علاقے میں لے جا کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی ایمان لانے کے بعد شرک کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی دو ہی آپشن ہوتا ہے۔ یہ مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، مثال دے کر کے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس آدمی کی تقدیر میں ناکامی ہی ناکامی، ناکامیابی ہی ناکامیابی، پریشانی ہی اس کی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنے جیون کو سکھمئے جیون بنانا چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیے، یہ نمبر 1 پوائنٹ، یا کہہ لیجئے خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ نمبر 2 صلاۃ، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ ایمان ہم نے لایا، لیکن ایمان لانے کے بعد ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن اگر یہاں پوچھا جائے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اکثر لوگ چھٹ جائیں گے، نکل جائیں گے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن تقریر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اچھی تقریر لگی تو سنیں گے، اچھی نہیں لگی تو پھر اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لیکن عمل سے کوئی واسطہ نہیں، اچھے عمل سے کوئی تعلق اور ریلیشن نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو سن لیجئے، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، تقریر سننے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، تقریر سننے کی وجہ سے ہی ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ تقریر سننے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں بیان کی جائے گی ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اعمال صالحہ میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صلاۃ کا قائم کرنا، صلاۃ کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ توحید کے بعد دوسرے نمبر پر اسی کا درجہ ہے۔ سب سے بہترین عمل، سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ صلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو پھر اس کے اندر کفر کی علامت ہے، کفر کی نشانی ہے۔
میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس میں تو بہت سارے فتاوے ہیں۔ کسی امام نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کسی امام نے کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے قید خانہ میں، جیل خانہ میں بندی کر کے رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، یا مرتے دم تک اسے بند کر کے رکھا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اسے بند کر کے رکھا جائے گا۔ کسی امام نے کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، گردن ہی اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے سنگین فتویٰ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ صلاۃ اتنی اہم عبادت ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اس عبادت کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کے بھی ہم مومن ہے، صلاۃ قائم نہ کر کے بھی ہم ایماندار ہے، نماز نہ پڑھ کے بھی ہمارا ایمان بڑا پکا ہے، ہم بڑے پکا اور سچا مومن اور مسلمان ہے۔ نہیں، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور صلاۃ کا جب آپ اہتمام کریں گے تو ایک تو ہماری زندگی خوشگوار، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، اور دوسری کیا ہے کہ صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مشکلات کا سامنا اگر ہمیں کرنا پڑے تو ہم نماز قائم کریں اور صبر کا دامن پکڑے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ صبر اور صلاۃ، صلاۃ اور صبر، ان دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں کا ایمان کا دعویٰ ہے، ایسے مومنین سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تمہیں مدد طلب کرنا ہو، اگر تمہیں سہایتا مانگنا ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ہیلپ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کا اہتمام کر کے، نماز کا اہتمام کر کے مدد طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، اگر ہمیں مدد مانگنا ہو، اگر ہمیں سہایتا مانگنا ہو، اگر ہماری زندگی میں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر ہماری زندگی میں ٹینشن آ گئی ہے، ہمارے جیون میں اگر بے قراری آ گئی ہے، ہماری جیون میں بے چینی آ گئی ہے، ہمارے دل میں اشانتی پیدا ہو گئی ہے، وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، صبر کا دامن پکڑے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، ہماری پریشانی کو ضرور دور کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی، حدیث نمبر 482، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے وَهُوَ ساجد، جب وہ بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ الدُّعَا، اس لیے اے میرے بندے، اس لیے اے میرے امتی، اے میرے ماننے والے، اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہو، اگر اللہ سے مدد مانگنا ہو، اللہ سے سہایتا مانگنا ہو، اللہ سے اگر ہیلپ مانگنے کی ضرورت ہے تو وَهُوَ ساجد، سجدے کی حالت میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اے میرے بندو، اے میرے لوگوں، اے میرے اتباع کرنے والوں، فَأَكْثِرُ الدُّعَا، تم لوگ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، سجدے کی حالت میں رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، آنکھوں سے آنسو نکالا کرو، سجدے کے اندر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے رب، اے میرے پروردگار،
اے میرے پالنہار ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے پروردگار تو دنیا کے اندر بھی مجھے نیکی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی نیکی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے میرے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہمیں سرکشت کر دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بندہ جب رب کے دربار میں آ کر کے سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے، رب کے دربار میں آ کر کے سجدے میں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا ہی آنندیت ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرے دربار میں واپس آ چکا ہے، میرا بندہ گناہ کر کے تھک گیا ہے، گناہ اور اپرادھ کر کے تھک چکا ہے، میرے دربار میں آ گیا ہے، واپس آ گیا ہے مجھے پکارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، آنندیت ہوتا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اے میرے بندے آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب کے دربار میں آ کر کے روئیے، گڑ گڑائیے، صلات کا اہتمام کیجئے۔ صلات کا اہتمام کریں گے تب نہ سجدے میں آ کر کے دعا کریں گے۔ آج ہمیں شکایت ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی ہے۔ آئیے نماز پڑھیے، سجدے کی حالت میں دعا کیجئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے فاکثروا الدعاء، ایسی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدے کی حالت میں آپ سجدے کی دعا پڑھ لیے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو بھی دعا ہے ان تینوں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ لیے۔ سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد اب دنیا بھر کی جتنی بھی دعائیں ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں، تمام کی تمام دعائیں آپ پڑھتے جائیے، دعا کرتے جائیں، کیجئے سجدے کی حالت میں۔ اور سجدے کی حالت میں جو دعا کریں گے وہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ بہت سارے موقع پر دعا کرنا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بھی ایک بہترین یہ جگہ ہے، بہترین استھان ہے۔ اس حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 482، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اور حدیث جبریل کے اندر تو یہاں تک کہا گیا، جس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ مشکات کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات کے بعد کتاب الایمان جب شروع ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس حدیث جبریل کے اندر ایمان، اسلام، ایمان کے بارے میں بیان کیا گیا، قیامت کے نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے انسان کی شکل اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف احسان؟ احسان کا معنی مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف احسان؟ احسان کا میننگ اور ارتھ اور معنی کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی میننگ، احسان کا ڈیفینیشن کرتے ہوئے بیان کیا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہ تمہارے اندر یہ وشواس ہو، یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، یہ اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہ ہو تو کم سے کم یہ ایمان ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں عبادت کرنی ہے، اس طرح سے ہمیں نماز قائم کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں بہت ساری جگہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جب طلباء کو بھی پڑھاتا ہوں پھر بھی مثال دیتا ہوں، کہیں جلسہ میں اگر بیان کرتا ہوں پھر بھی مثال دیتا ہوں۔ یہاں جو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے تو یہ ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر ایمان ہو جائے نا، کم سے کم اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک مثال دوں، آپ سمجھ پائیں گے۔
مان لیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے میرا کوئی ریسپیکٹڈ ٹیچر ہے یا میرے سامنے کوئی ریسپیکٹڈ پرسن ہے، شردھیہ ویکتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آپ کی نماز بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک دم اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں اگر تھوڑی سی کھجلی وغیرہ ہو تو آپ نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اگر آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا شکشک ہے یا آپ کا کوئی رسپیکٹڈ پرسن ہے، تو اگر تھوڑی سی کھجلی ہو رہی ہے آپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ اگر میں ایسا کروں اور چھٹ پٹ کر کے نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد میرا ٹیچر مجھے ٹوک دے کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو، ہوگا نا؟ میری مثال سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ شاید میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟ ٹوک دے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، میری نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو اگر میرا عقیدہ یہ ہو، اگر میرا ریسپیکٹڈ پرسن ہو، اس کی وجہ سے میری نماز صحیح ہو جائے، تو میں جس رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس پروردگار کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے ٹیچر کے لیے اگر نماز صحیح کر سکتے ہیں تو رب کے لیے آپ کی نماز کتنی صحیح ہو جائے گی۔ آپ ایک دم بہترین طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، ادھر ادھر دھیان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو نیکی میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ اگر میں تھوڑا ادھر ادھر چھٹ پٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب نیکی میں سے کچھ کاٹ لے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی تو آپ صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے یکسو ہو کر کے ایک دم آنترکتا کے ساتھ آپ نماز قائم کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرنا پڑے گا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اگر خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، صلاۃ کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں بیان ختم نہیں کر پاؤں گا۔ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ صلاۃ کا تعلق، نماز کا تعلق صرف ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء اکرام کے ساتھ صلاۃ کا تعلق ہے، صلاۃ کا ریلیشن ہے۔ صلاۃ اتنی اہم عبادت ہے، اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں صلاۃ قائم کرنا پڑے گا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تقریر صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ صلاۃ کا تعلق ہے۔ آپ ذرا دیکھیے مثال کے طور پر، فور ایگزامپل میں کچھ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہے، رسول ہیں، ان کے ساتھ بھی صلاۃ کا تعلق ہے، نماز کا تعلق ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کی زبانی بیان کیا صلاۃ کے تعلق سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بیان کیا دیکھیے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے اپنے ماننے والوں کو مخاطب کر کے بیان کیا، اے لوگو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے حواریوں، سن لو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے برکتوں کا نزول کرتا ہے، جہاں بھی میں قیام کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اے لوگوں سن لو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی، زکوٰۃ دینے کی وصیت کی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، یعنی مرتے دم تک مجھے صلاۃ کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، مرتے دم تک مجھے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں جیوت رہوں، جب تک میری سانس چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدیش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ یہ صلاۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس صلاۃ کا تعلق ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ اٹھائیے سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87 شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس صلاۃ کا ریلیشن ہے، شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نماز کا تعلق ہے۔ شعیب علیہ السلام جانتے ہیں نا، شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے نا، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے ذرا بتائیں تو، شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ بریلویوں کی طرح شروع کر دیا مولانا، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ جانتے ہیں حقیقی معنی میں کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی۔ ہاتھ اٹھائیے ذرا، بہت کم اور نہیں جانتے ہیں۔ ارے شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ شعیب اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ نبیوں کے نام، نبیوں کے بیٹے کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں گے، لیکن ہاں فلاں ایکٹر کا مووی کب آیا اور کب ریلیز ہوا اور کب ریلیز ہوگا اور کتنا فلاپ گیا، کتنا بلاک بسٹر گیا، کتنا ہٹ گیا، سب کچھ ہمیں یاد ہے، لیکن اگر نبی کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو یاد نہیں ہے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا تعلق ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87 اٹھا کر کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ترجمہ سنیے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ان لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لایا، ان لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام کو سمبودھن کرتے ہوئے، اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری صلاۃ یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا تمہاری نماز یہ تمہیں حکم دیتی ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کے بارے میں اپنی منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ ارے انک لانت الحلیم الرشید، ارے شعیب تمہیں تو دیکھ کر کے بڑا ہی پرہیزگار معلوم ہو رہا ہے، تمہیں تو دیکھ کر کے بڑا ہی جنٹلمین لگ رہا ہے، بڑا ہی بردبار لگ رہا ہے، بڑا ہی سب اور بڑا ہی بھدر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ کٹاخ کر کے یہ مذاق کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اس آیت کے اندر بھی ذرا غور کیجئے میرے بھائی اور دوستوں، ماں و بہنوں، شعیب علیہ السلام کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہوئے ان لوگوں نے کہا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اپنے روپیہ پیسہ میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا معنی آپ ذرا اس طرح سے کرنے کی کوشش کیجئے، اگر کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا قیام کرتا ہے، نماز اگر کوئی قائم کرتا ہے، نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے بتوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے حرام کمائی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے سودی لین دین نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صاف بیان کیا جا رہا ہے
تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، اپنے روپیہ پیسہ میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ پتہ کیا چلا؟ صلاۃ کا تعلق شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلاۃ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے صلاۃ قائم کرتے ہیں تو ہمارے ذریعے شرک، بدعت وغیرہ نہیں ہو سکتی، ہمارے ذریعے حرام کمائی نہیں ہو سکتی، سودی کاروبار نہیں ہو سکتا، سودی لین دین نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نماز بھی پڑھے، سودی کاروبار میں بھی ملوث رہے، نماز بھی پڑھے، حرام کمائی میں بھی ہم گرفتار رہے، نماز بھی پڑھے، شرک بھی کرے، تو پھر ہمیں خیر منانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہم اپنے نماز میں کتنے کھرے اترتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے دربار میں آ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم دربار میں بھی جائے، نماز پڑھنے کے بعد اگر درگاہ میں بھی جائے، نماز پڑھنے کے بعد سدلہ پور بھی جائے خصی وغیرہ لے کر کے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا میننگ بدل گیا، اے اللہ ہم تمہاری بھی عبادت کرتے ہیں، ہی نہیں بھی تمہاری بھی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کہیں کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اپنی بیوی کو جا کر کے اگر آپ کہے کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ کوئی اور بھی ہے پردے کے پیچھے، تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ کو آپ کی بیوی کو کہنا پڑے گا کہ میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، اور تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں مطلب کوئی اور بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کریں، یہ اقرار کریں، پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، دربار میں بھی جائے، درگاہ میں بھی جائے، سدلہ پور بھی جائے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے معاملہ، اللہ ہی کی عبادت کرنا پڑے گا۔ اس لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار، اپنے جیون کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صلاۃ قائم کرنا پڑے گا۔ میں جو بیان کر رہا تھا کہ صلاۃ کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، صلاۃ کا تعلق شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، صلاۃ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تمام انبیاء کے ساتھ ہے، لیکن میں کچھ انبیاء کرام کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، آپ اٹھائیے سورہ ابراہیم، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ابراہیم کے نام سے سورہ ہی ہے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14، سیریل کے حساب سے آپ کو ملے گا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 37 یہاں بھی نماز کا تعلق دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وجعلهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام کو ونواس کیا تھا، جنگل میں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہمیں یہ واقعہ پتہ ہے، میں اس واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ رہے تھے، اللہ کے دربار میں دعا کیا، ربنا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد میں سے ایک اولاد، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسے جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، پانی پینے کی
نہ کوئی چیز ہے، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے بیابان علاقے میں میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، تیرا گھر بیت اللہ المحرم کے پاس، اے میرے رب تیرے واسطے تیرے حوالے کر کے تیرے سپرد کر کے میں اپنے بیٹے کو اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تجھ سے میری یہ دعا ہے، تجھ سے میری یہ التجا ہے، تجھ سے میری یہ تمنا ہے، اے میرے پروردگار ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرا یہ بیٹا اسماعیل نماز قائم کرنے والا بن جائے، میری بیوی ہاجرہ نماز قائم کرنے والی بن جائے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا، اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو ان لوگوں کی اتباع کرنے والے بھی بنا دینا، کچھ ایسے لوگوں کو بنا دینا جو میرے بیٹے کی اتباع کرے، میرے بیٹے کو فالو کرے، میری بیوی کو فالو کرے، اور جو بھی میرا بیٹا اور میری بیوی اور جتنے بھی فالوورز ہوں گے ان تمام کے تمام لوگوں کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بہترین پھلوں سے نوازنا، بہترین کھانا دینا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ لوگ تیرا شکریہ ادا کرے۔ اب آپ ذرا یاد کیجئے، آپ ذرا دھیان دیجئے، اللہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، دعا کیا، اے اللہ، اے میرا پروردگار، اے میرا پالنہار، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے، یہ نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور جب یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں تو ان کے فالوور بھی بنا دینا، ان کی اتباع کرنے والے بھی بنا دینا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھا دینا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج جو مکہ بے آب ہو گیا زمین، جس مکہ کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، جس مکہ کے اندر پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اور نماز قائم کرنے کی وجہ سے وہ مکہ سرزمین آج کس حال میں ہے، وہاں نہ کھانے کی کوئی کمی ہے، نہ پینے کی کوئی کمی ہے، وہاں پھلوں کی بھرمار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کیا، اے اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کو بنا دینا۔ علماء اکرام جانتے ہیں أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ یہ گرامر ہے، یہ قاعدہ ہے، عربی گرامر ہے، مِّنَ النَّاسِ مِن تبعیضیہ، یعنی کچھ لوگ یہ مکہ کی طرف جانے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کافروں کو مکہ میں جانے کا آرڈر نہیں ہے، آج غیر مسلموں کو مکہ میں انٹری نہیں ملتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے۔ پتہ کیا چلا میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اپنے جیون کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلا اصول ایمان اور عمل، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ دوسرا پوائنٹ میں نے جو بیان کیا، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صلاۃ ہے، صلاۃ کا اہتمام کرے، صلاۃ قائم کرے، تب جا کر کے ہماری زندگی خوشحال، ہماری زندگی میں خوشگوار ہماری زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے، ٹینشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، پریشانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہم شانتی کے ساتھ جیون بتا سکیں گے۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اور بالخصوص صلاۃ کا اہتمام کر کے ہمارے اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔